اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پھر اپنے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں کافی دنوں کے بعد۔ پھر ہمارے ساتھ آج ہمارے وہی گیسٹ دوبارہ سے ہیں، سر اسامہ ظفر صدیقی صاحب۔ تو کیا حال ہے سر اسامہ، خیریت ہیں؟ الحمدللہ نعمان، وعلیکم السلام، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اور سر کہاں غائب تھے؟ بڑے ٹائم بعد آئے، آپ قابو ہی نہیں آ رہے تھے۔ کچھ مصروفیات چل رہی تھیں اور کچھ جو ہے وہ کالج کے حوالے سے مصروفیات تھیں، کچھ آپ کو میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے کچھ کام چل رہے تھے، صحیح کچھ فیملی۔ ماشاء اللہ سر، آپ نے اچھا بالکل بہترین جو آپ نے ہیلپ کری ہے فلڈ افیکٹو پیپل جو سندھ کے ہیں۔ آپ نے سندھ کی جو کمیونٹی کو آپ نے ٹارگیٹ کیا ہے نا، وہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور سر قبول فرمائے۔ بیسک سر ہمارے نا ایک سوسائٹی میں ایک بہت گندی چیز ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو اس کو سوسائٹی بولتی ہے یار یہ دکھاوا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی گندی چیز ہے ہماری سوسائٹی کے اندر نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے حال، ٹھیک ہے۔ تو سر پھر اسی سے ہم اپنے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ سر آج کا ٹاپک ہمارا جسٹ بہت کامن ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سر، میرا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہتا ہے کہ ہمارے کو لوگ تلقین کیوں کرتے ہیں، خواہ وہ ہم اچھا کام کریں خواہ وہ برا کام کریں، ٹھیک ہے، لوگ کسی حال میں خوش ہوتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن میرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ انسانیت کو، اور انسانیت کا پیٹ صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو وہ چیز میں یاد کرتا ہوں اور پھر میں درگزر کر دیتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ تو سر پھر آج کا کوئی سوال میرا یہ ہے کہ سر یہ جو نماز ہے، نماز ہمارا سب سے بنیادی ارکان، تو سر اس کے جو فضائل ہیں وہ ماشاءاللہ سے آپ نے پریویس ویڈیو میں بھی بتائے اور آپ کے چینل پہ بھی موجود ہیں۔ تو سر اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے۔ تو سر آپ بتائیں کہ سر نماز کی اللہ تعالیٰ کو، ہماری جو نماز ہے کچی پکی ٹوٹی پھوٹی نماز، اس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے یا نہیں ہماری نماز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا تفصیلی سوال اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ کیا۔ جی سر۔ اچھا، ایسا ہے کہ بیسیکلی دیکھیں، عبادت اور اس کی لاجکس کیا ہیں یہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے، اور پھر نماز ہی نہیں، آپ اس میں مزید چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں جس میں روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی شامل ہیں، تو اس کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے سوال کو مزید تھوڑا سا واسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے یعنی انسانوں کے، مسلمانوں کے نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، یا انسانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے خالق کی، اپنی پیدا کرنے والی کی عبادت کریں، وہ چاہے نماز کے ذریعے سے ہو، چاہے روزے کے ذریعے سے ہو، چاہے حج کے ذریعے سے ہو، چاہے زکوٰۃ کے ذریعے سے ہو۔ بہرحال یہاں پہ یہ سوال جو آپ نے کیا یہ تو بڑا چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ایسا ہے کہ بھائی اس میں ہم سیدھا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم انسان جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہمیں اس کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا، ہمیں اس کا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم وہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان ایک یونٹ ہے، صحیح، بالکل، اور اس طرح کے یونٹ بے تحاشا ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب تک آ چکے ہیں، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک آ چکے ہیں۔ تو عبادت جو بھی کسی بھی پیغمبر کے ذریعے اس کی عوام تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرضیت میں یا کسی بھی لیول میں کوئی بھی عبادت جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کے اندر اس کی عبادت کی انٹری ہوتی ہے، تو وہ بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ کا ہماری تخلیق کا حق ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو آپ سمجھیے گا اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں پارہ نمبر 27 میں ایک آیت ہے، اس کے اندر یہ تخلیق کا مقصد بتایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ تخلیق کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بتایا
وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ تو ہو گیا انسان کی تخلیق کا مقصد کہ وہ اس کی عبادت کرے، اور عبادت کے جو طریقے ہیں وہ خود خدائے پروردگار نے بتا دیے اپنے انبیاء کے ذریعے سے۔ مختلف وقتوں میں وہ مختلف عبادتیں ہوتی تھیں، جیسا پرانے دور میں، پرانے انبیاء کے دور کے اندر، بلکہ حابیل اور قابیل والے واقعے کے اندر یہ چیز نقل ہوتی ہے بڑی شدت کے ساتھ کہ ان کے زمانے میں جو صدقہ ہوتا تھا وہ صدقہ ہوتا تھا کہ بھیڑ بکریاں غلہ وغیرہ پہاڑوں پہ جا کے رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی آسمان سے کھا لیتی تھی، تو اس وقت کی عبادتوں کا موڈ کچھ اور تھا۔ آپ آج کی عبادتوں کی طرف آ جاتے ہیں تو آج کی عبادتوں کا موڈ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ میں جو آپ کو جب میں نے بات شروع کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادات کی لاجک کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا دیکھیں، دنیا مزید آگے چلی گئی ہے، ہم مسائل سے بہت سارے مسائل سے نکل کے آ گئے ہیں۔ جیسے کسی زمانے میں بیسک ایشو سروائیول ہوتا تھا، اب آج نہیں، آج ریسورسز کا زمانہ ہے، تو سوچیں بھی اسی حساب سے وسیع ہو گئی ہیں، مختلف اینگل جو ہے وہ انسان کو سوچنے سمجھنے کے ملتے ہیں دنیا کے اندر، زندگی کے اندر سمجھداری آ گئی ہے۔ تو تھوڑا سا اس میں جب ہم تھوڑا سا سوچ وچار کرتے ہیں اور تمام عبادتوں میں اگر کوئی کامن چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا اپنا ایک نظریہ ہے اس معاملے میں، اور وہ کیا ہے کہ تمام عبادتوں کا جو مغز ہے، تمام عبادتوں میں جو ایک چیز بے انتہا کامن ہے وہ ہے عاجزی۔ عاجزی، تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کبر، تکبر اپنے علاوہ کسی میں پسند نہیں۔ انسان کے اندر ہو تو وہ معیوب ہے، وہ نیگیٹو صفت ہے، اور خدا جو ہے چونکہ اس کے اندر خدائی صلاحیتیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ اکبر کہلاتا ہے، تکبیر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ احادیث کے توسط سے ہمیں اس بات سے آگاہی حاصل ہوئی کہ سب سے زیادہ نماز کے اندر بھی جو پسندیدہ پوزیشن یا جو پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہے سجدے کی حالت۔ بالکل، سجدے کی حالت کیا ہے؟ سجدے کی حالت وہ ہے کہ جس کے اندر اپنی انسان سب سے قیمتی چیز ناک شریف، نعمان صاحب جی ناک کیا ہے کہ جس کو بچانے کے لیے، کٹنے سے بچانے کے لیے انسان 60 سال 70 سال کی زندگی گزار دیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، ادھار لے لیتا ہے کہ بیٹی کی شادی کے اندر کسی چیز کی کمیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے، یا دنیا داری کے اور جو دوسرے معاملات طریقے ہیں، ناک کٹنے سے بچانے کے لیے ہر برا کام انسان کرتا ہے۔ میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا ہوں، اہمیت بتا رہا ہوں کہ انسان ناک کو کٹنے سے بچانے کے لیے ہر برا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدے کی عبادت پسند ہی سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اسی ناک کو اس مٹی کے اندر رگڑ رہا ہوتا ہے یا اس زمین کے اوپر روند رہا ہوتا ہے جس زمین کو عمومی طور پہ انسان اپنے پورے جسم کی سب سے ارذل چیز، ارذل کا مطلب سب سے کم تر چیز، یعنی پاؤں کے نیچے رکھتا ہے۔ بالکل، جس زمین پہ انسان چوڑا ہو کے چلتا ہے اور اس کو پاؤں کے نیچے رکھ رہا ہوتا ہے، اسی زمین پہ اس نماز کی حالت میں رکوع کی کنڈیشن میں جھکتا ہے اور سجدے کی کنڈیشن میں اس ناک کو اور اس پیشانی کو زمین کے اوپر رکھتا ہے۔ انتہائی عاجزی والی پوزیشن ہے۔ اب آپ آ جائیے، ہم جب نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ ہمارے دونوں گھٹنے زمین پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ آ جائیے، ہم نماز کے بعد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ مانگنے کی پوزیشن ہے، یہی نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، پچھلی مرتبہ تو آپ نے نماز کے طریقوں میں اختلاف پر بات کی تھی، تو اس اختلاف کے اندر تو ہاتھ اوپر اور نیچے باندھنے کی بات تھی نا، لیکن ہاتھ باندھنا کیوں ہے؟ کبھی اس لاجک کے اوپر آپ سوچیں، بالکل، تو آپ اینڈ میں اس نتیجے سر ہم جو سب سے پہلے رفع دین کرتے ہیں نیت باندھنے کا، اس میں بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پہلی نیت کا رفع دین کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ سب کچھ میں نے دنیا داری ساری پیچھے پھینک دی اور سارا عمل میرا پیچھے چلا گیا، اب میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ ہوں بس، اور کوئی نہیں ہے میرے سامنے۔ اور سر اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت اس قدر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابیوں کو ہمیشہ یہ تلقین کرتا تھا کہ فرض نماز کو کبھی نہ چھوڑو، خواہ تمہارے کو کوئی قتل کیوں نہ کر دے، قدر ظلم ہوا
کہ وہاں کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے سر وہ ان کے آرے چلا دیتے تھے ان کی باڈیز پہ پوری. پیغمبروں کو آروں سے جی سر, امتوں کے پیغمبروں کو آروں سے چیرا گیا. جی سر بالکل ایسی. اور سر بلال حبشی, حضرت بلال حبشی, ان کے اوپر پورا پتھر سر, اتنا وزنی پتھر ان کے اوپر رکھ دیا تپتی ریت کے اوپر سر, ان کو اتنا ظلم کیا ان کے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان کے سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی کہ میں نابینا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تو آگے بتائیں سر. پھر انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, میں کیا نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں, آپ فرض نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو صحابی نے کہا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تمہیں باجماعت پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد پھر ایک اور انہوں نے ایکسکیوز رکھا کہ میرے گھر سے مسجد تک کا فاصلہ جو ہے وہ اس کے درمیان کانٹے ہیں, جھاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابی نے بولا کہ میں اس وجہ سے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ریپیٹ کیا کیا تمہارے کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو پھر صحابی نے کہا جی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تمہیں جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی. تو سر اسی طرح اور بھی 7 ایکسکیوز رکھے ان صحابی نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایکسکیوز پہ یہی فرمایا کہ آپ کو جب اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو آپ کو باجماعت نماز پڑھنی پڑے گی, کسی بھی حالت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سر اس سے بڑی اگزامپل ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جیسا کہ سر آج کل ہم دیکھیں اپنے آپ کو خود میں اپنی اگزامپل رکھوں گا کہ سر ہمارے کو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی سوشل میڈیا کی ایپس جو ہیں اس کی چکر میں یہاں تک کہ نماز چھوڑیں سر اذان کا جواب نہیں دیتے ہم لوگ, اس قدر بے حس لوگ ہیں ہم. اور سر اس کے بعد پھر اذان ہو رہی ہے واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں, فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا یوٹیوب چلا رہے ہیں, نماز کی قدر ہی نہیں ہے. سر نماز کا اجر تو اتنا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اگر کافروں کو فجر کی اور عشاء کی نماز کی فضیلت پتہ چل جائے تو وہ آپ لوگوں کے لیے تلوار اٹھا لیں. سر اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے نماز کے لیے؟ تو سر نماز تو کنجی ہے. بے شک ایسا ہی. جی سر آپ بہت ماشاءاللہ آپ نے اچھا بھرپور جو ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے یہ ساری احادیث جو آپ کے علم میں تھیں آپ نے کوٹ کی. اچھا وہ جو نابینا صحابی تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم. جی سر ٹھیک ہے نا. اور میں جو بات یہاں پہ کر رہا تھا, جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز کی ضرورت تھی, تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ پیچھے سے کانسیپٹ اوور ویو ہو تاکہ سمجھنے والے کو آسانی ہو. تو ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی بھی عبادت ہو اس کی اصل جو ہے وہ ہے عاجزی. ریاکاری, تکبر یہ نیگیٹو جذبات ہیں. عاجزی ایک ایسا پازیٹیو جذبہ ہے کہ کسی اگر مسلمان کوئی نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کو تلاوت بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی لیکن اس کے اندر عاجزی ہے تو اس کی نماز زیادہ مقبول ہے اس بندے کی نسبت جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے, دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز میں عاجزی نہیں ہوتی. اچھا میں نے آپ کو نماز کے سیگمنٹ تو بتا دیے کہ ہر ان میں سے ایک ایونٹ ایسا ہے کہ جس میں انتہائی اپنے آپ کو انسان ذلیل کرتا ہے. یعنی عام حالات میں آپ کسی کے آگے ناک نہیں رگڑیں گے, کسی کے آگے جھکیں گے نہیں, کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا آپ پسند نہیں کریں گے. لیکن یہی کام عبادت کے نقطہ نظر سے آپ نماز کے اندر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی وہ عمل آپ کا پسند ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حج کے اندر آپ جاتے ہیں, حج کے اندر آپ جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک, خوشبو تک لگانے کی اجازت نہیں ہے, کندھا آپ نے کھولا ہوا ہوتا ہے یعنی برہنہ ہوتا ہے, ننگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عورتوں کا الگ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے لباس کے اندر. ٹھیک ہے. اور کپڑے سلے ہوئے تک پہننے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ کیا کنڈیشن ہے؟ یہ کنڈیشن ہے کہ جیسے انسان اللہ کو فرما رہا ہے کہ ہاں بھائی میرے مالک میں تیرے در کا بھکاری ہوں. بالکل بالکل آگے پسند میں عاجزی کی لاجک کو سمجھیں گے تو آپ کو تمام تالوں کی چابیاں ملتی جائیں. روزہ, اب آ جاتے ہیں ہم تیسری عبادت کے اوپر. روزہ صبح سے لے کے رات تک آپ دنیا داری کے حساب سے سوچیں, اسلام کو اگر ایک طرف رکھ کر سوچیں تو آپ سوچیں گے کہ یار کیا ہے, صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے. بھائی سائنس وائنس یہ ساری چیزیں انہوں نے تو بعد میں آ کے انسانوں کو ریزننگ دی نا, لیکن اصل میں اگر آپ 1000 سال پہلے سوچتے تو کیا تک بنتی ہے صبح سے شام تک بھوکے ہیں آپ صرف ایک وحی کی بات کے لیے.
لیکن جو لوگ فیتھ رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، ان کو پتہ تھا ان کے پیچھے کیا معاملات ہیں، وہ محبت تھی اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب آپ روزے کی میں دیکھیں عاجزی کہاں ہے کہ صبح سے شام تک انسان فقیروں کی طرح بھوکا رہتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان فقیروں سے ایک مشابہت ہو جائے، ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے وہ عبادت مسلمانوں پہ 1 مہینہ فرض رکھی ہے۔ صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوک کے اندر وہ اپنے سارے وقت کو گزارتا ہے، اور افطاری کے وقت وہ سامنے چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے آپ کے افطاری پہ دسترخوان میں، ایون آپ لوگوں کے دسترخوان میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ کی عاجزی یہ ہوتی ہے کہ آپ رکھنے کے باوجود کھا نہیں سکتے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس سے پہلے بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، افطار سحری کرتے وقت بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ تیسری چیز آپ نے سمجھی کہ عبادت کا مغز، عبادت کا سینٹر آف گریوٹی کیا ہے؟ عاجزی۔ عاجزی نہیں ہے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیں گے آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی ضرورت ہے اور ہمیں کتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ آ جائیے زکوٰۃ پہ۔ انسان ساری زندگی محنت مشقت کر کے، اوپر والوں کی ڈانٹ سن کے، زمانے کی سختیاں جھیل کے، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ذلیل ہو کر جو ہے وہ پیسہ کماتا ہے، اور اس کے بعد اس کو زکوٰۃ دینے میں ذرا سا بھی دل کے اندر درد نہیں ہوتا اگر اس کے اندر عاجزی ہے، اگر وہ عبادات کو پریورٹی پہ رکھتا ہے۔ اگر وہ دنیا داری کو زیادہ پریورٹی کے اوپر رکھتا ہے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کے اپنے اعمال ہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو زیادہ پریورٹی کے اوپر رکھتا ہے تو اس کو ذرا سا بھی دل میں درد نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا رگڑا کھایا تھا یہ پیسہ کمانے کے لیے، اتنی محنت کی تھی، اتنی باس سے اتنی ڈانٹ کھائی تھی، اتنا ذلیل ہوا تھا، دھوپ میں اتنا میں نے سفر کیا تھا۔ انتہائی عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ انسان وہ فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے گا ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود اس چیز کا احساس ہوگا کہ ایک بڑا لازمی کمپوننٹ ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ تمام عبادتوں کو، چاہے وہ فرض ہوں، چاہے وہ واجب ہوں، چاہے وہ سنت ہوں، چاہے وہ مستحسن اور مستحب ہوں، تمام عبادات کو عاجزی کے ساتھ نمٹائے۔ بالکل، اور نہیں نمٹاتا تو پھر ایسی نماز کو، ایسے روزے کو، ایسی زکوٰۃ کو، خدا کو اس کی ضرورت ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی، آپ کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زیرو ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ عبادات کی بیسیکلی لاجک کیا ہے، تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب میں سورہ زاریات کی وہ والی آیت کوٹ کی تھی، کون سی؟ وما خلقت الجن والانس، وما خلقت الجن، نہیں پیدا کیا جن کو، والانس، اور انسانوں کو، الا، سوائے اس کے، لیعبدون، کہ وہ عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسٹرکشنز کے اندر اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو وہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس کا ٹیکنیکلی جواب دے رہا ہوں، اس کا ایکچوئل جواب تو وہ تھا جو میں نے آپ کو ایک ورڈ، سنگل ورڈ میں دیا تھا، نو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن یہ ٹیکنیکل اسپیکٹ سے تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے تو بھائی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت میں کیوں فرمایا کہ انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا؟ اصل چیز بغاوت کا وہ عنصر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈالا، انسانوں کے اندر ڈالا، جس کی وجہ سے اس بغاوت کے ساتھ کنٹرولر لگایا کہ جو اس کو کنٹرول کر لے گا اور پھر عبادت کرے گا تو یہ اپنے زندگی کے، پیدائش کے، حیات کے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور یہ سرخرو والے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے سر، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، نہ اور کسی بھی اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا سوائے انسانیت کے، نہ کہ جنات کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ویزیبل ہو جائیں یا کچھ ایسے ایکٹیویٹی کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمٹمنٹ کر دی ہے ان کے ساتھ، وہ اسی پہ عمل کریں گے۔ اور اسی طرح سر جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ایک اور بڑا گندا نام ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نا نمازی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں یار تیری اس طرح پرفارمنس جو ہے تو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ تجھے کیسے پتہ تیری قبول ہو رہی ہے؟ سر یہ بھی ایک میرا سوال رہے گا آپ سے کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کس طرح آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کا سر مجھے آپ رپلائی کریں۔ یہ اچھا، آپ کو پیچھے والی ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میں سمجھتا ہوں، اس کو ہم وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں
کہ نماز قبول ہونے کا یا دعائیں قبول ہونے کا کس طریقے سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں ہوتا ہے وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ پیچھے والی بات پہ ہماری بات جو کمپلیٹ ہونے کے لیے آخری بات رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ آیت آ گئی نا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان یہ کام کرے۔ اچھا، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ لازماً اللہ تعالیٰ فیلنگس سے تو آزاد ہیں، کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیلنگس تو رکھتے نہیں ہیں انسان کی طرح، کیونکہ فیلنگس تو ایک مجبوری ہیں، لیکن چاہت کی بات میں اپنی جو عقل ہے، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے جو خدا کی عطا کردہ ہی عقل ہے، اس حساب سے بتا رہا ہوں کہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے وہ میں آپ کو اس کا ترجمہ نہیں بتاتا ہے، صرف اس کا مدعا بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بالکل محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری ایک ماں ہمیں ہماری 1000 غلطیوں کے اوپر بخشتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات جو میں نے یہ ایک لفظ بولا، کیونکہ ہماری ووکیبلری، ہماری کیپیسٹی اتنی ہے کہ ہم اس بات کو صرف اللہ کی چاہت سے ہی تعبیر کر سکتے ہیں سر، گو کہ یہ صحیح اس کا مفہوم ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ انسان کو محبوب رکھتے ہیں تو وہ کبھی نہ چاہیں گے کہ انسان جہنم کے اندر جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کا مقصد قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا۔ اس لحاظ سے آپ اس بات کو اپنے طور پہ یہ سمجھیں کہ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت ہے تو یہ بالکل غلط ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اس بات کو ضرور پسند کریں گے کہ میری بنائی ہوئی مخلوق، میری بنائی ہوئی میری تخلیق اس ڈگر کو فالو کرے کہ جس ڈگر کو میں نے ان لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ اچھا سر، آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ہم کتنے عاجز ہیں۔ سر اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو اس طرح دوں گا جو کہ بہت کامن ہے، ہمارے آس پاس سوسائٹی میں بہت کامن دکھے گی آپ کو۔ سر ایک بلی کا بچہ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس کو ہم میز پہ رکھیں یا کسی چیز پہ رکھیں اور سراؤنڈنگ میں کوئی اس کے پاس کور نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایک انسان کا بچہ لیں۔ اس سے آپ سر ابھی میری اگزامپل پہ نوٹ کریے گا کہ اگر ہم بلی کا بچہ ٹیبل پہ رکھیں گے یا میز پہ رکھیں گے، کسی بھی سرفیس پہ رکھیں گے اونچی، تو وہ سر نیچے نہیں گرے گا۔ اور ایک واحد انسان کا بچہ ہے جس کو ہم میز پہ یا کسی چیز پہ رکھیں گے، وہ اتنا محتاج ہے سر، وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ بلی کا بچہ، اس کو اتنی اللہ تعالیٰ نے سینس دی ہے کہ بھائی آپ کو اس طرح کرنا ہے۔ یہاں تک کہ سر مرغی کا بچہ، چوزا جس کو ہم کہتے ہیں، سر اس کو چگنا سکھایا، اس کو بھاگنا سکھایا، اس کو چلنا سکھایا۔ سر اللہ تعالیٰ کی ہم کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے؟ وہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، گنوایا ہمیں۔ اور سر پھر ایک اور میری جو بات ہے سر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز کی نا سچ ایس کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی ہے۔ وہ واقعہ ہے جس طرح ہمارے پاس کعبہ ہے اسی طرح اوپر بھی ایک کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اور 70,000 فرشتے ایک وقت میں اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، صحیح، اور جو ایک مرتبہ طواف کر کر چلا جاتا ہے وہ اس کا قیامت تک نمبر دوبارہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا عرض کیا، دیکھیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اتفاق کی بات ہے، میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے یاد آ جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا مجھے جو جھلکیاں یاد ہیں وہ یہ ہیں کہ بھائی فرشتے جو ہے وہ کافی تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، پھر انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی اس بات کو آپ اس کو خلاصے کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو ضرورت ہے کہ وہ عاجزی کے ذریعے سے اپنا آپ منوائے اس خالق سے، اس مالک سے جس نے اس کو پیدا کیا، اور اپنی تخلیق کے مقصد کو پورے طور پہ ادا کر سکے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ سر آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی اور حدیث کی اور قرآن کی بات کری، اور ماشاءاللہ سے آپ نے ریفرنسز بھی دیے، مجھے یہ بہت اچھی چیز لگی۔ تو سر انشاءاللہ سر آپ نے جو یہ بات کری کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کرے ہوئے ہیں اپنی عبادت کے لیے 24 گھنٹے، تو طواف بھی کرتے ہیں، اور جو ایک فرشتہ طواف کر لے اس کا قیامت تک اس کی ٹرن نہیں آتی دوبارہ۔ تو سر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سر ہماری پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔